أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے جانچا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے اپنی جان اور مال کے ذریعے سے، اور کون ہے جو کہ صبر کرنے والا ہے، اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے والا ہے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے اس حوالے سے کہ صحابہ اکرام کو چونکہ غزوہ احد میں تکلیف پہنچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کے بغیر چھوڑنا نہیں کسی کو بھی، اور جب تک اللہ تعالیٰ جانچے گا نہیں۔ ویسے یہاں پہ لفظ ہے یعلم اللہ، اللہ نے ابھی جانا نہیں ہے، لیکن عربی لنگوسٹک میں یہ جانچنے کے معنوں میں بھی اس اعتبار سے آتا ہے کہ یعنی فزیکلی جانچنے کے بعد اس کا علم لوگوں کے اوپر بھی آشکار ہو جائے کہ یہ کتنے ہیں جو نعرہ مارنے والے تھے لیکن نکلے کتنے بیچ میں سے۔ جس طرح کہ غزوہ احد میں نعرہ مارتے ہوئے تو 1000 کا لشکر گیا تھا، 300 تو بیچ میں سے ویسے ہی نکل آیا، بغیر لڑائی کے وہ واپس آ گیا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم غزوہ احد سے پہلے اگر مجھے کوئی کہتا نا کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی یقین نہ کرتا کہ اتنے ہی سارے، ظاہر ہے جو خود سلیم الفطرت لوگ ہوں ان کو سارے اچھے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، سیدھے سادھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ تو وہ تو جب 300 کا لشکر لے کر عبداللہ ابن ابی الگ ہوا اور پیچھے رہ گئے 700 اور مقابلے میں 3000، تو پھر پتا چلا کہ اچھا جی یہ تو صرف نعرہ مارنے والے تھے۔ جس طرح آج بھی نعرہ مارنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی بہت کم، تو یہ ریشو پروپورشن شروع سے اس طریقے سے ڈسٹرب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی وہ ان کو جانچے گا تاکہ وہ سامنے آ جائے سب کے کہ یہ کتنا دعوے دار جو بنتا پھرتا تھا اب اس دعوے پہ کہاں تک سچا پورا اترا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے علم سے پہلے ہی جانتا ہے کہ کسی شخص نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ننگا کر دیتا ہے عملی طور پر تاکہ باقیوں کو بھی پتا چل جائے کہ یہ لوگ اسی قابل تھے، دیکھ لو کہ انہوں نے کیا کیا۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نکھارتا ہے اور باقی لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو اگر اس کو مرتبہ ملا ہے نا تو کسی قربانی کی وجہ سے۔ اگر سیدنا حسین ابن علی اس طریقے سے مظلومانہ شہید نہ ہوتے تو قیامت والے دن اللہ کے خلاف حجت کوئی شخص یہ کھڑا کر سکتا تھا کہ ہم نے دین کے لیے اتنی قربانیاں کی اور اس کو صرف نبی کا نواسا ہونے کی نسبت کام آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا اس آزمائش میں ڈالا ہے کہ اب کوئی شخص اٹھ کے دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میری قربانیاں ان سے زیادہ ہیں۔ تو جو اہل ایمان ہیں ان کی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کرتا ہے تاکہ باقی لوگوں پہ یہ عیاں کر دے کہ یہ قابل ہے اس مرتبے کے قیامت والے دن۔ اور جو منافقین ہیں، فاسقین ہیں، اللہ کے مجرم لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سب کے سامنے کر دیتا ہے کہ تاکہ وہ شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ تو نے مجھے ٹیسٹ تو کیا ہی نہیں ہے ورنہ میں تو بڑا اچھا پرفارم کرتا۔ تو اللہ نے دنیا میں یہ آزمائش والا سلسلہ رکھا ہے اور یہ سب پہ آنی ہے۔ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے، اور پھر بشارت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ ہر مصیبت میں کیا کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کو آزمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس آزمائش میں کامیاب کیا الحمدللہ۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے جب کافروں کی طرف سے آنے والی تکالیف پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ کب اچھے دن آئیں گے، تو آپ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور آپ نے غصے کے عالم میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو اتنا آزمایا جاتا تھا کہ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی کہ گوشت میں سے وہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی، اور ان کے سر کے اوپر آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا ایمان چھوڑ دو ورنہ 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، زمین میں گاڑ کے یہاں تک،
اور پھر بھی وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے تھے. تو یہ تو بات بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو دودھ پینے والے مجنو چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش ضرور ڈالنی ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور یہ غزوہ احد سے پہلے تو تم تمنا کرتے تھے کہ ہم تو موت سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کہ موت آنے سے پہلے ہی تم اس چیز کے بڑے خواہش مند تھے کہ یہ موت کیوں نہیں آتی، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہم فوراً اللہ کے حوالے کریں. موت سے پہلے موت مانگ رہے تھے تم. تو اب تم نے بہت دیکھ لی اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جان دینا. دیکھ لینا وہ آزمائش، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 12 لوگ رہ گئے غزوہ احد میں 700 میں سے. ایسی بھگدڑ مچی کہ باقی لوگ چھوڑ کے چلے گئے. آج والے کہتے ہیں ہم گردن کٹا دیں گے، یہ پتہ چل جاتا اس زمانے میں. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور دیکھو محمد تو نہیں ہے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. اگر یہ پاکستان میں شہید ہو جائیں اور عربی میں مر جائیں، کیونکہ یہ ماتا کا ترجمہ تو پاکستان میں شہید کیا جاتا ہے نا، حالانکہ شہید بھی عربی زبان کا لفظ ہے، وہ انتقال یا وصال شریف کیا جاتا ہے، بلکہ یا شہید ہو جائیں پاکستان میں اور عربی میں قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کر لے گا. اور ان قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو. اور شکر گزاری کیا ہے؟ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ کی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہو گئے تو کون شخص تھا جو آپ کے زخم کو دھوتا تھا اور کون پانی لے کر آیا؟ اور پھر انہوں نے بتایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک ڈھال کو الٹا کر کے، ڈھال یعنی ایک طرف پیٹ نکلا ہوتا ہے، اسے الٹا کریں تو برتن بن گیا، اور اس میں پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ نے نبی علیہ السلام کا وہ زخم دھویا، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایک کپڑا کاٹن کا جلا کے اس کی راکھ وہاں پر رکھی. یہ آج بھی بڑا آزمودہ طریقہ ہے. اور زخم جو ہے نا وہ اس سے خون رسنا بند ہو گیا، چونکہ آپ کا خون اتنا نکل چکا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب خون زیادہ نکل جائے اور بلڈ پریشر لاس ہو جائے تو انسان بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ چیز مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو کئی لوگوں نے تلواریں پھینک دی. المستدرک الحاکم میں اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. اور ایک اور حدیث ہے جو کم از کم صحیح بخاری میں 4 دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے. وہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد. اس کے اوپر میری الگ سے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں جس میں نے وہ احادیث ڈسپلے بھی کی ہیں صحیح بخاری کے اندر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر جو ہے وہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، چونکہ محرم بھی تھے، اور اس حال میں کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں جھمگٹا لگا ہے اور سیدنا عمر جو ہے وہ تلوار اٹھائے کھڑے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا. سیدنا ابو بکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا
اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ تو آپ کو آنی تھی، یعنی ہر انسان کے لیے ایک ہی موت ہے، دوسری موت نہیں۔ اب آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تو موت کا مزہ جو ایک دفعہ تو سب نے چکھنا تھا وہ آپ نے چکھ لیا، یہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عمر کو جو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ شاید نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور آپ دوبارہ دنیا میں واپس آ جائیں گے، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے، تو اس کی آپ نے نفی کی کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، ایک ہی دفعہ موت آنی ہوتی ہے، اب حضور کو موت آئی، اب آپ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ سورۃ الواقعہ میں، سورہ یاسین میں واضح موجود ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مسجد نبوی میں آئے اور دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع ہیں، تو وہ سیدھا ممبر پہ چڑھے اور کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یعنی اس وقت حضرت عمر کو یعنی سمجھانے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں، آپ میری طرف متوجہ ہو۔ چونکہ سیدنا ابو بکر کا ایک مرتبہ اس حوالے سے سیدنا عمر سے بھاری تھا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے ممبر پر چڑھتے ہی پہلا جملہ حمد و ثناء کے بعد جو بولا وہ پاکستان کے قانون 295C میں کروڑوں لوگ شاید اسے گستاخانہ جملہ سمجھتے ہیں، اگر ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے۔ ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ بھی کیا اس پہ، کسی کو بتایا کہ بھئی یہ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، تو آگے سے جواب سننے کو ملا یہ کون گستاخ ہے جس نے یہ بات کی ہے؟ کوئی بھی نہیں، حضور کی تو عبادت کوئی بھی نہیں کرتا ہے، کون جملے بنا دو۔ تو ہم نے بتایا یہ بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ موجود ہے، وما محمد الا رسول، تو قرآن میں آیا نا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کے خطبے کے الفاظ یہ ہیں، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد مر چکے، مات کے الفاظ ہیں۔ ومن یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ خطبہ آپ نے یعنی پڑھا، اور پھر اس کی دلیل میں سیدنا ابو بکر نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، اور امام بخاری نے کتاب التفسیر چیپٹر جو قرآن کی تفسیر کا لکھا ہے صحیح بخاری کے اندر، اس آیت کو انہوں نے ہیڈنگ بنا کے یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ نقل کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا، جو شاکرین ہوں گے، شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والے۔ پھر آپ نے اگلی ایک اور آیت تلاوت کی، سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون، اے نبی بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، وہ آیت بھی آپ نے تلاوت کی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ساڑھے خلاف آیتاں پڑھ دینے جی قرآن تو بھئی قرآن اگر تہاڈے خلاف آیت ہے نا تو تسی مسلمان نہیں ہو، کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہو، نہ کہ یہ کہ اس کے عقیدوں کے خلاف قرآن میں آیت آ جائے۔ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے ساڑھے خلاف آیتاں پڑھ دے تو سمجھ لو کہ پھر تسی تو کافر ہی ہوئے نا، مسلمان کے خلاف تو قرآن کی آیت نہیں پڑھی جا سکتی نا، اگر آپ کا وہ عقیدہ ہے تو آپ کے خلاف کہاں سے ہوگی؟ تو صحابہ کرام دیکھیں کہ قرآن سے دلیل پیش کیا کرتے تھے، یعنی وہ اپنی بات کی دلیل بھی قرآن سے پیش کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی حیران کن چیز ہے جس کو میں نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، میں نے کہیں پڑھے ہوئے نہیں یہ دیکھا، حالانکہ یہ بہت ضروری تھا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا، کہ حضرت ابو بکر نے ایک فرضی جملہ کیوں بولا؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جملہ بھی ان لوگوں کے سامنے بولا کہ جن میں سے کوئی بھی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ یہ لوگ ہوتے تو یہ ان کو کھڑے ہو کے کہتے ہوئے تو کی تھے تقریریں پہ کرنا ہے،
کوئی دروشی پڑھ تو اتنے حضور دی میت ہوتے تو اتنے گستاخانہ آیتاں پڑھ رہے ہیں کہ جی جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے ہیں. ایک اتنے لکھے ہے قرآن وچ, کون نہیں گلا بنانا ایسی کوئی عبادت نہیں کرتے, خود سے ہی باتیں بناتے ہو. سیدنا ابو بکر نے بیسیکلی امت کو یہ میسج دیا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو بت نہیں بنانا. اور اس پہ میں بولا کرتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی ہے کہ آپ نے ایسی ٹیم اپنے بعد چھوڑی ہے جو ان کی میت پہ ان کے فضائل بیان نہیں کر رہی, توحید بیان کر رہی ہے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ سے بھی آلموسٹ 500-600 سال پہلے ایک شخصیت دنیا میں گزری جس کے نام پہ دنیا کا سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے, عیسیٰ ابن مریم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر صحابہ کرام شروع میں اس معاملے کو کل نہ کرتے. اور یہ انہوں نے اپنی ذاتی اختراع نہیں تھی, یہ نبی علیہ السلام کی مبارک تربیت کا اثر تھا. کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کو ان کی شان میں بڑھا دیا, ڈیوینٹی ان کے بارے میں کلیم کر دی. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو دیکھ لیں سیدنا ابو بکر نے عقیدہ توحید اس وقت امت میں راسخ کیا. یہاں تو کوئی پیر کوئی بزرگ مر جاتا ہے نا تو اس کی شان میں نغمے بنا لیے جاتے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں آپ, کل خادم رضوی صاحب کی ڈیتھ کے اوپر وہ کسی نے راتوں رات بیٹھ کے ترانہ بھی لکھ لیا ہے اور وہ ترانہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو گا بھی دیا ہے اور ان کی میت کے اوپر وہ چل بھی رہا ہے. اور نبی علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے نا مخلوقات میں, لیکن آپ کی میت کے اوپر کوئی درود شریف کی کوئی گھیٹیاں نہیں پڑیاں جا رہی ہیں, کوئی چادر نہیں کھلاری ہوئی, توحید کا خطبہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں. سیدنا عمر کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں, جب میں نے ابو بکر کا یہ خطبہ سنا تو میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکی. اچھا آپ لوگ قرآن و حدیث سنتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے. صحابہ قرآن و حدیث اپنے عقیدے کے خلاف سنتے تھے نا تو ان کی ٹانگیں ان کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھاتی تھی, وہ اتنے پشیمان ہوتے تھے کہ میں غلط کانسیپٹ کے اوپر ہوں, میں فوراً رجوع کروں. اور سیدنا ابو بکر کے خطبے کے بعد سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں. اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کئی دن تک ہماری یہ حالت تھی جب ہم ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو ہم یہ آیت سناتے تھے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144, تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. ایک دوسرے کو یہ آیت سنایا کرتے تھے, گستاخانہ آیت, یہ تو گستاخانہ ہی کہتے ہیں نا. یہ ہوتے تھے جناب ایک دوسرے نو جنہیں کچھ اور ہی سنا دے, ناتا سنا دے رہتے. تو صحابہ نے ظاہر ہے انہوں نے تو مشن لے کے چلنا تھا نا, ان کو تو پتا تھا کہ پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا, اس کے بعد وہ امت کے کام حوالے کر کے چلے گئے ہیں. اب پیغمبر کے ساتھ نسبت اس کی ہوگی, محمد رسول اللہ کا لاڈلا قیامت کے دن وہ ہوگا, حضور کی شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا جو نبی علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کے چلے گا. یہ نہیں ہے کہ جو جتنا اونچا نعرہ مارے گا